حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کل جو عوام میں ایک اہم غلطی رائج ہوتی جا رہی ہے، عوام میں بھی، خواص میں بھی اور دینداروں میں بھی، اور جو دین سے جڑے ہوئے نہیں ان میں بھی، وہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت میں اس ٹائم ہر ایک مبتلا ہے، اور اسی غیبت کی وجہ سے ہم بہت سارے غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن کریم ہمیں اس آیے کریم میں کچھ مسئلے بتا رہا ہے، کچھ چیزوں سے روک رہا ہے ہمیں قرآن کریم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے لوگو، تمہیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ولا تجسسوا، دوسری بات جو قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے اس میں ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک بھائی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات کرنا اپنے بھائی کے متعلق، اگر وہی بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناپسند ہو۔ وہ مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہے اور یا آپ کا گھر میں کوئی بندہ ہے، اگر آپ اس کو سامنے کہو کہ آپ چور ہو تو اس کو یہ پسند نہیں ہوگا، اور یہی بات جب آپ اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے تو یہی بن جائے گی غیبت۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سامنے صحابی نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سو کہتے ہیں، اور پھر آخر میں اس نے وہیں سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کوئی عیب کسی انسان کے اندر ہو، اس کا تذکرہ کیا جائے کسی کے سامنے، جیسا کہ آج کل لوگ، بلکہ عوام کی تو دور کی بات ہے، کسی دشمن کی تو دور کی بات ہے، آج کل ہم اپنے گھروں کی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک شوہر اٹھتا ہے، اگر بیوی کے اندر کچھ عیب ہے، وہ کھلم کھلا دکانوں پہ بیٹھ کر، دوسروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ کر ان کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی اندرونی باتوں کو کسی کے سامنے شیئر نہ کرے، کسی کے سامنے نہ پھیلائے۔ یہ سارا کچھ غیبت میں آ جاتا ہے۔ وقتی طور پر ہم کبھی کبھار اس غلط فہمی ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے سے کہیں گے اس سے اصلاح ہو جائے گی، حالانکہ اس سے بالکل بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا اے اللہ کے رسول، اگر یہ غلطی اس کے اندر ہے کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تبھی تو غیبت بنے گی۔ اگر اس کے اندر نہیں ہے یہ، مثال کے طور پر ایک بندہ شراب نہیں پی رہا ہے، ایک بندہ نماز کا تارک نہیں ہے، ایک بندہ چرس نہیں پی رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے سامنے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ چرسی ہے یا یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہو جائے گا، یہ بہتان ہوگا۔ غیبت تب ہوگی جب اس کے اندر وہ کام ہو۔ تو بہت سارے ساتھی اس ٹائم کبھی کبھار یہ سمجھتے نہیں یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، ہمیں اس کا پیچھے تذکرہ کرنے سے کیا، یہ کون سا گناہ ہوگا۔ لیکن غیبت تبھی بنے گی جب اس کے اندر ایسا کوئی کام ہو، اگر نہ ہو تو پھر تو وہ بن جائے گا، پھر تو وہ بہتان بن جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، بدکاری اتنا بڑا گناہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری، یہ غیبت بدکاری سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت میں یہ فرمایا ایود احدکم ان یاکل لحم میت اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ لہذا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چاہے وہ اپنوں کی کرتا ہے، بھائی کی کرتا ہے، بیوی کی کرتا ہے یا بیوی شوہر کی کرتی ہے، تو قرآن نے کہا گویا ایسا ہے جیسے یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے غیبت کرنے والا۔ لہذا آج کل اگر ہمیں اپنا فیملی سسٹم
مضبوط رکھنا ہے، اپنا گھریلو نظام صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، تو ہمیں اس وبا سے نکلنا پڑے گا۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے بھی تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جائیں اور اس سے کہیں کہ حضرت آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، آپ اس سے دور رہیے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہے۔ لیکن فضول میں لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، غیبتوں میں مبتلا ہونا، یہ پورے دن پھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر آزمائش عذاب آ جاتے ہیں، اور جب انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر انسان واپس آنا چاہتا ہے لیکن اس ٹائم پھر موقع نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا میں تمام اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصاً یہ جو وبا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، گھروں سے اس کو ختم کر نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔